میرا لڑکا اور میرے شوہر اور میں تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 39ویں قسط میں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ مشرکین مکہ نے ظلم کرنے کی تمام حدوں کو پار کر دیا تھا، جس کی تفصیلات آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی قسطوں میں سنی ہے۔ جب ظلم اور بڑھنے لگا اور تکلیفیں حد برداشت سے باہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی۔ جی ہاں، ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اتنی آسان بات نہیں تھی۔ لیکن اگر وہ آسان ہو جائے بھی تو مشرکین مکہ کی نگاہوں سے بچ کر نکلنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی تھے ستانا، تکلیف دینا۔ اس لیے مشرکین مکہ کو جن کے بھی متعلق معلوم ہوتا کہ وہ ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اسے روکتے، قید خانے میں ڈالتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ ہجرت کرنے والے صحابہ کو اپنے مال اور گھر والوں کو چھوڑنا پڑا اور سخت سے سخت تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ آج کی اس قسط میں جانتے ہیں ایک ایسے خاندان کے بارے میں جس نے ہجرت کرتے وقت سخت اذیت کا سامنا کیا۔ بیوی کو شوہر سے الگ کیا گیا تو ننھے بچے کو اس کے ماں سے جدا کیا گیا، اور اس طرح ایک پورا خاندان بکھر گیا۔ آئیے اس واقعے کی تفصیلات خود صاحب واقعہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا پختہ عزم کر لیا تو سفر کرنے کے لیے اپنا اونٹ تیار کیا، مجھ کو اس پر سوار کرایا اور میرے لڑکے سلمہ ابن ابی سلمہ کو میری گود میں دے دیا، پھر اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لی اور روانہ ہوئے۔ جب میرے شوہر کے خاندان بنی المغیرہ کے کچھ لوگوں کی نظر ان پر پڑی تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہاری حد تک ٹھیک ہے، تم اپنے کو بچا کے جا رہے ہو، ان بیوی کو ہم تمہاری ہم رکابی کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ان کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد میں جو ابو سلمہ کے حمایتی تھے سخت اشتعال پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، تم نے ان کو ہمارے بھائی سے چھین لیا، لیکن ہم اپنے لڑکے کو اب ان کے پاس ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد دونوں میں میرے بچے پر کشاکش شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور دونوں اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ میرے سسرالی بنو عبد الاسد اس کو چھین لینے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ بنو المغیرہ نے مجھے اپنی قید میں کر لیا۔ میرے شوہر مدینہ روانہ ہو چکے تھے۔ اس طرح میرا لڑکا اور میرے شوہر اور میں تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں ہر صبح باہر آتی اور ابطح میں بیٹھ جاتی، ایک جگہ ہے وہاں پر میں بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ اس پر پورا 1 سال گزر گیا۔ ایک دن بنو المغیرہ ہی میں سے میرے چچزاد بھائیوں میں سے ایک بھائی کی نظر مجھ پر پڑی اور میری اس حالت کو دیکھ کر اسے رحم آیا، اور اس نے بنو المغیرہ سے کہا کہ اس غریب کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم نے اس کو شوہر اور بیٹے دونوں سے محروم کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے شوہر کے پاس چلی جا۔ اس وقت بنو عبد الاسد سے انہوں نے سفارش کی اور میرے لڑکے کو مجھے واپس کیا۔ میں نے اپنا اونٹ تیار کیا، بچے کو گود میں لیا اور مدینے میں اپنے شوہر کی تلاش کے لیے چل کھڑی ہوئی، اس حالت میں کہ اللہ کا کوئی بندہ میرے ساتھ نہ تھا۔ جب میں تنعیم، ایک جگہ جو مکے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں تک پہنچی تو میری ملاقات ایک پڑوسی عثمان بن طلحہ سے ہو گئی، جو بنی عبد الدار میں سے تھا۔ وہ دیکھتے ہی بولے، اے ابو امیہ کی لڑکی،
تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا مدینہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہت رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا اور اس بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے خدا کی قسم تمہیں بغیر کسی کی مدد کے منزل پر پہنچنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل اپنے ہاتھ میں لے لی اور مجھے لے کر آگے روانہ ہوئے۔ خدا کی قسم جن لوگوں سے اب تک میرا واسطہ پڑا ہے میں نے کسی کو بھی ان سے زیادہ شریف اور کریم النفس نہیں پایا۔ جب کوئی منزل آتی اور رکنا ہوتا تو وہ اونٹ کو بٹھا کر علیحدہ ہٹ جاتے، جب میں اتر آتی تو اونٹ کے پاس آ کر سامان اتارتے، پھر ایک درخت سے اس کو باندھتے، پھر کسی درخت کے سائے میں لیٹ جاتے۔ جب شام ہوتی اور روانگی کا وقت آتا تو اٹھتے، اونٹ کو تیار کرتے، سامان وغیرہ اس کے اوپر لادتے، پھر وہاں سے کچھ دور ہٹ جاتے اور مجھ سے کہتے کہ بیٹھ جاؤ۔ جب میں اچھی طرح بیٹھ جاتی تو آ کر اس کی نکیل تھام لیتے اور اسی طرح دوسری منزل تک پہنچتے۔ اسی طرح کرتے ہوئے انہوں نے مجھے مدینہ پہنچایا۔ جب ان کی نظر بنی عمرو بن عوف کے گاؤں یعنی قبا پر پڑی تو مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے شوہر اسی گاؤں میں ہے، یعنی حضرت ابو سلمہ یہی مقیم ہے، اب تم اللہ کا نام لے کر وہاں چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے رخصت کر دیا اور مکے کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ کہتی تھی کہ اسلام میں کسی گھرانے کو وہ تکالیف نہیں اٹھانی پڑی جو ابو سلمہ کے گھرانے والوں کو اٹھانی پڑی، اور میں نے کسی شخص کو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور باحوصلہ نہیں پایا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی خاطر اپنی بیوی اور بچے سے محروم ہونے سے سابقہ پڑا، اور ان کی بیوی کو اپنے شوہر کے چھوٹنے اور بچے کے چھینے جانے سے سابقہ پڑا، اور دونوں نے برداشت کیا۔ ایسے ہی مشکلات کا سامنا تقریباً ہر ایک صحابی کو کرنا پڑا تھا۔ ناظرین، آج کے اس قسم میں اتنا ہی۔ اگلی قسم میں جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کا عظیم اجلاس، گھناؤنی قرارداد اور ایک بوڑھے شخص کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد